یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ باقی تمام مخلوقات مجبور محض ہیں، یعنی وہ اپنا مقصد تخلیق پورا کر رہی ہیں اور اس پر مجبور ہیں، ان کے کوئی اختیار حاصل نہیں ہے، یعنی منزل سے ہٹ جانے کا یا مقصد نہ پورا کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ گائے ہے، اس کو دودھ دینا ہے، یا جو بھی جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے وہ کام کرنے پر اللہ کے حکم کے تحت وہ کرنے پر مجبور ہے۔ انسان کو ایک بات تو یہ بنیادی نوٹ کر لیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں بنایا، باقی تمام مخلوقات ہمارے لیے ہیں اور اس کا مقصد ظاہر ہے۔ ہمارا مقصد ظاہر نہیں بلکہ باطن ہے۔ اور بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں جو بھی آتا ہے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دے کے بھجوایا ہے، ایک مقصد ہے ہمارا، اور وہ مقصد تخلیق دنیا نہیں ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے، یعنی اپنی ملاقات، اپنے دیدار اور اپنے قرب کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ ہمیں بہت وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے بنی آدم کو عزت دی ہے۔ یہ عزت کسی اور کے لیے نہیں ہے، یہ مقام و مرتبے کسی اور مخلوق کے لیے نہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دنیا میں آ کے انسان جب واپس آئے گا، جو آیا ہے اس کو واپس جانا ہے۔ دنیا ہمارا گھر نہیں ہے، ہمارا گھر آخرت ہے، باطن ہے۔ ہمیں باطن سے ہم آئے ہیں اور باطن کی طرف لوٹنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو بات کی ہے وہ اس طرح ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں، اللہ نے اپنی ملاقات کی تیاری کے لیے ہمیں بھجوایا ہے دنیا میں، اور ہم واپس یہاں سے یعنی امتحان دے کر وہاں واپس جائیں گے۔